ٹائم بالکل مختصر ہے، انشاءاللہ آخر پہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اس کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی، کعبۃ اللہ کے حج کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ لیکن ہم آئیں اعمال کی طرف کہ حج کن پر فرض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حج فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں جی؟ توجہ، کتنی شرطیں ہیں؟ میں تو یاد کروانی تاکہ اسی مسلمان سانو پتا ہوئے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو تو اس پر حج فرض ہے تو وہ جا کر کرے۔ اتنا نہ ہوئے بس کنا دے چسکیا سے سنیا دے چلے گیا، اسی اعمال وال بھی آنا ہے، ہم نے اعمال کی طرف آنا ہے، جو سننا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ یعنی حج بیت اللہ کے فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں جی؟ سارے بولے کتنی شرطیں ہیں؟ 8 شرطیں ہیں۔ توجہ ادھر کیجئے گا، سب سے پہلی شرط یہ ہے، جو کعبۃ اللہ یعنی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو۔ مسلمان پر حج فرض ہے کیونکہ مسلمان شریعت کا مکلف ہے، مسلمان پر شریعت لاگو ہوتی ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہے، مسلمان پر حج فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا مسلمان، توجہ کریں، ایک تھا مسلمان، اللہ نے استطاعت عطا فرمائی۔ اللہ فرمائے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے، اب طاقت رکھتا ہے پھر حج فرض ہوتا ہے۔ اچھا جی، پہلی شرط تھی مسلمان ہونا۔ ایک بندہ ہے، اللہ رب العزت نے طاقت بھی عطا فرمائی، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ وہ حج کر سکتا، لیکن اس نے کیا کوئی نہیں، اب فقیر ہو گیا، اب رقم چلی گئی، تو کیا اس پر حج کو ادا کرنا لازم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں لوگوں، اگر وہ بندہ جس کو اللہ نے پہلے طاقت عطا فرمائی تھی، اگر اس نے حج نہیں کیا، فقیر ہو گیا، اب بھی لازم ہے کہ وہ جہاں سے مرضی پیسے اکٹھے کرے اور حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرے۔ بخاری کے حدیث مبارکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہے، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرنا جس کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب اسلام کا بنیادی فریضہ یہ ہے، جب اللہ طاقت عطا فرما دے تو پھر گھر میں، کاروبار کے اندر، دیگر معاملات زندگی میں مصروف نہیں رہنا ہے، جیسے کہ اللہ طاقت عطا فرمائے رب کے گھر کی زیارت بھی کر کے آنی ہے، اور رب کے گھر کی زیارت سے بہرہ مند بھی ہونا ہے۔ پہلا تھا جی، شرط پہلی تھی مسلمان ہونا۔ کیا تھی جی؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے دار الحرب۔ اب دار الحرب کسے کہتے ہیں؟ دار الحرب کہتے ہیں کہ جہاں کافروں کی حکومت ہو۔ اب اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ کافروں کی حکومت ہے، اگر تو اس بندے کو پتا ہے کہ مسلمانوں پر حج بھی فرض ہوتا ہے جب اللہ طاقت عطا فرمائے، مال و دولت ہو، وہ مال و دولت انشاءاللہ آگے شرط آئے گی جا کے، اگر اس کو پتا تھا حج فرض ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی وہاں کی حکومت بھی جانے دیتی ہے، اور پتا تھا، تو اب دار الحرب میں رہتے ہوئے اس پر حج کرنا فرض تھا۔ لیکن اگر اس کو پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کا فریضہ ہوتا ہے حج بھی ادا کرنا، اس نے دین کو سیکھا کوئی نہیں، سکھانے والا نہیں تھا، تو اس صورت میں اگر وہ بندہ حج نہ بھی کرے تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی بھی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ ادروائز مسلمان جب بھی اللہ رب العزت طاقت عطا فرماتا ہے، اس بندے پر حج ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سارے بولو کیا ہوتا ہے؟ پہلی شرط کیا تھی؟ سارے بولو پہلی شرط کیا تھی؟ دوسری شرط کیا تھی؟ دار الحرب، یعنی یوں سمجھ لے سادے لفظوں میں کہ دوسری شرط یہ ہے، بندہ جہاں رہتا ہے، بندے کے پاس وسائل ہیں اور اسے پتا بھی ہے حج فرض ہوتا ہے، اگر اللہ طاقت عطا فرمائے تو پھر حج کرنا اس پر، سارے بولو حج کرنا اس پر فرض ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا۔ تیسری شرط بالغ ہونا۔ جو بالغ نہیں ہے، جو نابالغ ہے، اس پر تو حج ویسے ہی فرض نہیں ہے، جو نابالغ ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج کے واجب ہونے کے لیے، حج کے فرض ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو۔ اب بندہ جب بالغ ہوگا، جب بالغ ہونے کے بعد اللہ رب العزت وسائل عطا فرمائے گا، پھر اس بندے پر حج فرض ہوگا، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ سارے بولو پہلی شرط کیا تھی؟ دوسری شرط حج نہیں، حج تو ہے ہی ہے۔ دوسری شرط دار الحرب، دوسری شرط، اور تیسری شرط بالغ ہونا۔ تیسری شرط، سارے بولو تیسری شرط، پہلی شرط مسلمان، دوسری دار الحرب، تیسری بالغ، چوتھی ہے عاقل ہونا۔ عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔
اب ایک بندہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے حج کے ارکان کس طرح سے ادا کرنے ہیں، میں نے حج کے مناسک کس طرح سے ادا کرنے ہیں، اور میں نے طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے، عرفات میں کب جانا ہے، مینا میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، جو ہے وہ جمعرات کی رمی کیسے کرنی ہے. اب ایک بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہاں عاقل تو تھا لیکن اب پاگل ہو گیا، جنون کی حالت میں آ گیا، تو اب بھی اس بندے پر حج فرض نہیں ہوگا، حج فرض نہیں ہوگا. حج فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے وہ بالغ بھی ہو، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، عقل مند، سارے بولو بالغ بھی ہو، عقل مند بھی ہو. پھر پانچویں شرط ہے آزاد ہونا. یعنی آپ جانتے ہیں اب یہ تو صورت نہیں پائی جاتی ہے، پہلے جو دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک غلامی کا دور تھا، لوگ جو ہیں وہ غلام اپنے پاس رکھتے تھے، غلاموں کو خریدتے. اب جس کو خرید لیتے وہ غلام جو ہے مالک کا ہو جاتا، جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کمانا ہے، جس کا غلام ہوتا سب کچھ اسی کو دینا ہوتا تھا. لیکن یہ تو اسلام کا حسن ہے. حضور فرماتے ہیں میں غلامی کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ غلامی کو آزاد کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ بالغ ہے، عاقل بھی ہے، لیکن غلام ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے آزاد ہونا. ہم الحمدللہ آزاد ہیں جی، اللہ نے آزادی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے. لیکن اگر اللہ ہمیں استطاعت عطا فرمائے تو ہم نے حج کرنا ہے. پہلی شرط کیا تھی؟ سارے بولو ذرا کیا تھی؟ میں جو کلاس دے وچ پڑھانا ہوا نا تے سبق چونکہ میں ساتھ ساتھ یاد کروا دیتا ہوں تے میں انہاں نوں بار بار ریپیٹ کروانا تاکہ انہاں نوں یاد ہوے گھر جا کے دسن مرن سانو اسی یہ پڑھ کے آئے ہاں، اسلام سانو اے آندا ہے. تو ہم چونکہ دیکھیں نا عمریں ماشاءاللہ ہماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے آپ میں سے اکثر جو بیٹھے ہیں نا خوبصورت چہرے، بلکہ ساڈے صدر صاحب تک مینوں تے انہاں تے بھی ڈاؤٹ، انہاں تے بھی فرض ہے. صحیح بات ہے، ہمارے اندر اتنے بیٹھے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے نا، سیکھا نہیں ہوتا، یا یوں سمجھ لیجئے توجہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم حج کی سعادت نہیں حاصل کر سکتے ہیں. حالانکہ حج کی سعادت کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، بس ایک توجہ کی ضرورت. اب دیکھیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے شرط ہے کہ سال پورا گزرے، ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت ہے اور سال گزر جائے پھر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. حج کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. حج کے لیے وہ آگے چل کے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کس چیز کی ضرورت ہے. پہلی کیا تھی؟ پہلی کیا تھی؟ سارے بولو. پہلی کی سی؟ دوسری دار الحرب، تیسری عاقل ہونا، تیسری بالغ ہونا، تیسری چوتھی عاقل ہونا، اور پانچویں آزاد ہونا. پانچویں چھٹی ہے تندرست ہونا. چھٹی کیا ہے جی؟ تندرست ہونا. اب اس سے کیا مراد ہے یہ ذرا سمجھیے گا مسئلہ. تندرست ہونے سے مراد یہ ہے ایک بندہ وہ ہے بیچارہ نہ تو جا سکتا ہے، نہ ہی سفر کر سکتا ہے، نہ ہی وہاں جا کر مناسک جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، یا اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. اب اس بندے پر حج سارے بولو ذرا، اس بندے پر حج. لیکن اس میں ایک صورت ہے. صورت کیا ہے وہ سنیں ذرا. پہلے یہ بندہ تندرست تھا، صحیح تھا، سالم تھا، اللہ نے ہر چیز، چلنے پر بھی قدرت عطا فرمائی تھی، سفر کرنے پر بھی قدرت عطا فرمائی تھی، دیکھنے پر بھی، پکڑنے پر بھی، ہر چیز پر قدرت تھی، اور اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا. حج فرض تھا لیکن کسی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی وجہ سے اب وہ نہیں جا سکا. لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ بندہ جو پہلے تندرست تھا، سب کچھ تھا پاس، حج نہیں کر سکا، لیکن جانا تو چاہیے تھا، نہیں جا سکا. اب جو ہے وہ بیمار ہو گیا، پاؤں کٹ گئے، یا اتنا بیمار لاغر ہو گیا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا ہے، جا کر وہاں پر حج کے مناسک ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. تو اب اس بندے پر واجب ہے حج بدل کروائے. حج بدل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ خود تو نہیں جا سکتا، کسی کو بھیج دے اپنی جگہ پر کہ یار میں تو نہیں جا سکتا، تم میرے حصے کا حج ادا کر رہا، میرے حصے کا حج ادا کر لے. اگر تو یہ صورت ہے پہلے تندرست تھا، صحیح سالم تھا، سب کچھ تھا، حج فرض تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، ہر چیز تھی، لیکن نہیں جا سکا، اب بیمار ہو گیا، اب کروائے گا حج بدل. لیکن اب بندہ وہ ہے پہلے کچھ نہیں تھا، اب بیمار ہوا، اللہ نے ہر چیز عطا فرما دی، پاؤں کٹے، اللہ نے ہر چیز عطا فرما دی، یہاں شروع سے ہی ایسا تھا، پیدائشی ایسا تھا، اور وہ چل پھر یا سفر نہیں کر سکتا ہے. اب اس بندے پر حج فرض نہیں ہے. کنیاں ہو گئیاں؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پنجویں آزاد، چھویں تندرست ہونا. علماء مفسرین نے لکھا
کہ جو پرندے ہیں نا، پرندے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا، جو پرندے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی چلنے پر قادر ہوتے ہیں، تھوڑی سی بیماری آتی ہے میں تندرست ہوا گا تو پھر ہی میں روزے رکھاں گا، تندرست ہوا گا تو پھر ہی حج کراں گا. سنیں ذرا، جو پرندہ بیمار ہوتا ہے اسی وقت کعبۃ اللہ میں آتا ہے، کعبۃ اللہ کی فضا میں آ کر سانس لیتا ہے، اللہ اس سانس کی برکت سے اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے، صحت یابی عطا فرما دیتا. یار اگر پرندوں کو شفا مل سکتی ہے وہاں جا کے، اگر پرندوں کو رب تندرستی عطا فرما سکتا ہے تو کیا اشرف المخلوقات جو انسان رب ان کو شفا عطا نہیں فرمائے گا؟ بالیقین عطا فرمائے گا، بات دور نہ نکل جائے. اور ساتویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس اتنا مال و دولت ہو، میں بالکل سمپل کر کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اتنا مال و دولت ہو کہ وہ بندہ سفر حج پر بھی قادر ہو، چل بھی سکتا ہے، پھر بھی سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، وہاں جا کر مناسک بھی ادا کر سکتا ہے، اور اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے. یہ ذرا سمجھیے گا مسئلہ. اب اپنا کمپیریزن کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس پر حج فرض ہے. وہ بندہ کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ وہاں جا بھی سکتا ہے، آسانی کے ساتھ وہاں جا بھی سکتا ہے، یعنی اتنے پیسے ہیں کہ جو اس بندے کو وہاں لے جائے، اپنی سواری میں آ بھی سکتا ہے، اور جو اس کے اپنے گھر والے ہیں، عزیز و اقارب، یعنی جن کی کفالت اس کے ذمے پر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اگر والدین ہے تو والدین ہے، یا بہن بھائی جس کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، جن کا نان و نفقہ وغیرہ سکنا وغیرہ اس پر لازم ہے، اگر وہ ادا کرنے پر قادر ہے. یہ نہیں کہ ادھروں حج کرن جائے تو بیچارے بھوکے مر جان، ایسا نہیں. ان کے لیے اتنی دولت چھوڑ کر جائے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا گزر بسر چلا سکیں، آسانی کے ساتھ نارمل زندگی گزار سکیں، اور یہ وہاں پر آسانی کے ساتھ چلا بھی جائے، واپس بھی آ جائے، اور واپس آگے فقیر نہ ہو جائے. واپس آنے کے بعد بھی اتنی کہ اس کے بعد دولت ہو کہ وہ بندہ اپنی نارمل جو ہے وہ کاروبار یا زندگی گزار سکے، تو اس پر حج فرض ہوتا ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے، ایک بندے کو اللہ نے اپنا بھی گھر عطا فرمایا، اس کے ساتھ اس کے پاس ایک پلاٹ تھا. اب پلاٹ کی مالیت اگر دیکھی جائے تو بنتی تھی، پلاٹ کی مالیت تقریباً 30 سے 40 لاکھ، 30 سے 40 لاکھ اس کی مالیت بنتی تھی. لیکن وہ پلاٹ کے اندر رہتا نہیں ہے، وہاں سوتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، ویسے ہی لے کر رکھا ہوا ہے، اور رہنے کے لیے اچھا گھر بھی ہے پاس، رہتا بھی ہے، صحیح نارمل زندگی بھی گزار رکھا ہے. اب اس بندے پر ضروری ہے وہ پلاٹ کو بیچے، کیونکہ 40 لاکھ روپیہ بندے کے پاس ہو تو نارمل ایزیلی وہ حج بھی کر آتا ہے، حج سے واپس بھی آ جاتا ہے، پھر بھی اس کے پاس کم و بیش کوئی 20-25 لاکھ بچ جاتا ہے. اگر وہ کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار بھی کر سکتا ہے. اب اس بندے پر حج فرض ہے، وہ بندہ حج کرے. اب سوچے نا یہاں پر ذرا تھوڑا سا نا دماغ کے ساتھ سوچئے گا، اگر بندے نے حج نہیں کیا تھا، یہاں حج بیت اللہ کی سعادت کو نہیں جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اسے پلاٹ دے دیا، اتنی زیادہ مال و دولت سے نواز دیا، اگر وہ اللہ کا فرض کیا ہوا فریضہ ادا کرے تو رب اس کو نوازے گا نہیں. اور آخری جو شرط ہے وہ ہے جی 8ویں وقت کا پایا جانا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے نا وہ حج بیت اللہ کے ایام ہی کوئی نہیں آئے، ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہی کوئی نہیں آیا، پہلے جا کے صفا مروہ بھی جا رہا ہے، عرفات بھی جا رہا ہے، سب کچھ کیے جا رہا ہے. نہیں، وقت ہو جیسا کہ ان قریب آنے والا، دعا کرے اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. اچھا آپ نے شرطیں تو سن لی، چونکہ